ہم قرآن مجید برہان رشید کی آیات اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں آیات اور احادیث میں مختلف قسم کے عنوانات ملتے ہیں۔ قرآن مجید میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں توحید کا بھی بیان ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا بھی بیان ہے، ایمانیات کا بھی بیان ہے، عبادات کا بھی بیان ہے، معاملات کا بھی بیان ہے، فضائل کا بھی بیان ہے، دنیا، آخرت، قیامت، جنت، دوزخ، قبر، حشر، فرشتے، جنات، آسمانی کتابیں، دیگر انبیاء، پچھلی قومیں اور ان کے واقعات کا بھی بیان ہے۔ بہت سارے مضامین ہیں قرآن اور حدیث کے کہ جن کے ذریعے مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہدایت پاتی ہے۔ قرآن اور حدیث یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، تو اس میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ سب از ابتدا تا انتہا ہدایت ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اور نبی کریم علیہ السلام کے ارشادات میں ہمیں کیا کچھ نظر آتا ہے۔ تو قرآن مجید کے مختلف مقامات آپ دیکھیں، مختلف صورتیں دیکھیں، وہاں پر آپ کو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کا، شرعی احکام کا بیان ملے گا، وہیں پر اللہ کے پیارے نیک بندوں کا ذکر خیر بھی ملے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے جہاں اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان کا بیان کیا، اپنی عظمت و شان کا بیان کیا، شریعت کے احکامات کا بیان فرمایا، وہیں پر پچھلی امت کے اور اپنی امت کے اولیاء کا بھی ذکر خیر فرمایا ہے۔ تو یہ دو لفظ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، ولی اور کرامت۔ بعض لوگ دینی لٹریچر جو ہوتا ہے، اسلامک لٹریچر، قرآن و حدیث، اور پھر علماء نے 15 صدیوں میں جو کتابیں لکھی ہیں قرآن و حدیث کو ڈیفائن کرنے کے لیے، ان کا جب مطالعہ نہیں کرتے، دین سے، علماء سے، دینی کتابوں سے جب دور ہوتے ہیں تو رفتہ رفتہ وہ اتنا دور نکل جاتے ہیں کہ کچھ ایسی چیزیں جو قرآن و حدیث میں جا بجا بیان کی گئیں اور جو اسلام کی حقانیت میں شامل ہیں، اسلامی عقائد میں شامل ہیں، لوگ ان سے غیر مانوس ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے وہ ایک اجنبی سی چیز ہو جاتی ہے۔ انہی چیزوں میں سے ایک چیز ولایت اور کرامت بھی ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور فتنوں کا دور ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر اسلام کا نام لینے والے بعض افراد اسلام کے علمبردار بن کر، قرآن و حدیث کے ترجمان بن کر ان چیزوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور ان چیزوں کی مخالفت کرتے ہیں جو خود قرآن و حدیث کے مزاج میں شامل ہیں، اور ان میں سے ایک ہے ولایت اور ایک ہے کرامت۔ یہ ولی کیا ہوتا ہے، کرامت کیا ہوتی ہے، مختصر انداز میں آپ کے سامنے میں بیان کروں گا۔ خطبے میں جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے، یہ سورہ یونس کی بڑی مشہور آیت مبارکہ ہے، اور دنیا بھر کے اولیاء کرام کی عظمت و شان جب بیان کی جاتی ہے تو اولیاء کی عظمت و شان کے حوالے سے یہ آیت مبارکہ روشن خطبہ اور تمہید کی حیثیت رکھتی ہے۔ اب وہ آیت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ، خبردار، بے شک جو اللہ کے ولی ہیں، جو اولیاء ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، انہیں نہ کسی چیز کا خوف ہے اور نہ کسی شے کا انہیں غم ہے۔ یہ اولیاء کی شان ہے، اگرچہ وہ عام بندوں میں ہوتے ہیں لیکن اللہ پاک ان کو ایسا تحفظ عطا فرماتا ہے، ایسی امان عطا فرماتا ہے، ایسی پروٹیکشن عطا فرماتا ہے کہ دنیا میں ہو، قبر میں ہو، میدان محشر میں ہو، حساب کتاب کے لیے میزان عمل پر ہو، کائنات کے جس مقام پر بھی جس وقت بھی ہوں گے، اگر وہ ہیں اللہ والے تو ان کی شان یہ ہے کہ نہ انہیں کسی چیز کا خوف ہوگا اور نہ کسی چیز کا غم ہوگا، وہ امان میں ہوں گے، پرسکون ہوں گے، اطمینان کی حالت میں ہوں گے۔ یہ اولیاء کرام کی عظمت و شان ہے۔ لیکن یہ ولی ہوتے کون ہیں؟ تو اب قرآن اور حدیث میں اولیاء کی شرائط کا بیان ہے، علامات کا بیان ہے کہ ان علامات کے ذریعے پہچانا جائے گا کہ یہ کون سا بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ولایت کا درجہ عطا فرمایا ہے۔ کیونکہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ولایت کا اور کرامت کا اور پیری مریدی کا غلط استعمال کر کے، اس کا غلط نام استعمال کر کے بعض معاشرے میں اس طرح کے افراد ہوتے ہیں تو ان کو مثال بنا کر پھر ولایت اور کرامت اور جو روحانیت ہوتی ہے اسی کو لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں۔ تو اب ہم نے قرآن اور حدیث سے فیصلہ لینا ہے کہ ولی کون ہوتا ہے، ولایت کس کے پاس آتی ہے۔ اللہ پاک اپنے بندے کو جب محبوب بناتا ہے تو وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے وہ رب کی بارگاہ میں ولایت کے لیے منتخب ہوتا ہے۔
تو سورہ یونس کی آیت مبارکہ کی اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہ بنیادی شرط ہے ولایت کی، ولی ہونے کی. ولی کون ہے؟ جنہیں نہ کسی بات کا خوف ہے نہ غم ہے. وہ کون ہے؟ الذین، وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے. تو پتہ چلا جو مومن نہیں ہے، جس کا عقیدہ درست نہیں ہے، اس کو ولایت نہیں مل سکتی. یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں تو ولایت ہے، مسلمانوں میں تو اولیاء ہیں، یہود و نصارہ میں اولیاء نہیں ہیں. جب تک وہ پچھلی امتیں اپنے نبیوں پر ایمان رکھتی تھیں، نبی کریم علیہ السلام کے ظاہر ہونے سے پہلے جو اس امت کے اولیاء تھے ان کا مقام و مرتبہ تھا. لیکن جب پیارے مصطفیٰ دنیا میں جلوہ گر ہو گئے تو اب تمام امتوں پر یہ لازم ہے، زمین پر موجود، کائنات میں موجود تمام مخلوقات پر یہ لازم ہے کہ وہ محمد عربی کو اپنا نبی اور رسول جانے. تو اب معاذ اللہ کوئی حضور کا انکار کر کے نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھے بغیر یہودیت یا نصرانیت کے مذہب پر رہتے بھی عبادت کرے، نیک اعمال کرے بظاہر، لیکن وہ ولایت کا درجہ نہیں پا سکتا. کیونکہ الذین آمنوا، یہاں ایمان سے مراد ہے کہ میرے محبوب، رب فرماتا ہے میرے محبوب نے جو ایمان متعارف کروایا ہے، جس ایمان کی بات میرے محبوب کرتے ہیں، اس ایمان کو ماننے والا، اس ایمان کو لانے والا جو مومن ہے وہ ولایت کا درجہ پائے گا. تو پہلی شرط ہے مومن ہونا، صحیح العقیدہ ہونا، بندے کے عقیدے میں فساد نہ ہونا. قرآن و حدیث میں جو عقیدہ بیان ہوا وہ اس کو ماننے والا ہوگا تو ایک شرط پوری ہوگی. لیکن صرف ایمان لانا کافی نہیں، بلکہ ایمان لانے کے بعد جو ایمان کا تقاضا ہے، ہر چیز کا ایک تقاضا ہوتا ہے. تو بندہ جب مومن ہوا، مومن کا مطلب کیا ہے کہ اللہ رسول کے حکم اور فرمان پر سر تسلیم خم کر دیا. اسلام کا معنی یہی ہے، سر تسلیم خم کرنا. مسلمان کون ہوتا ہے؟ مسلم کون ہوتا ہے؟ جو اللہ رسول کے آگے جھک جاتا ہے، ان کے فرمان کو حرف آخر سمجھتا ہے. تو اب جو بندہ مومن ہو گیا، ایمان لے آیا، مسلمان ہو گیا، تو ایمان اور اسلام کا ایک تقاضا ہے. وہ تقاضا کیا ہے کہ اللہ رسول نے جو کام کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرے، اور اللہ رسول نے جن کاموں سے بچنے کا کہا ہے ان سے بچے. اور اللہ رسول کے حکم پر عمل کرنا، اللہ رسول کی منع کردہ باتوں سے بچنا، اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے. تو رب فرماتا ہے میرے اولیاء کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. اولیاء وہ ہیں، میرے پیارے بندے اور دوست وہ ہیں جو ایمان بھی لاتے ہیں اور تقویٰ پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں. تو اب یہ بنیادی معیار ہے کہ عقیدہ درست ہو، عمل درست ہو. عقیدہ اور عمل درست ہیں تو اب ہم کسی مسلمان سے یہ حسن ظن رکھ سکتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ولایت عطا کی ہے. اب اگر وہ لوگوں میں مشہور ہوتا ہے، اس سے کرامات کا ظہور ہوتا ہے، اس کی برکت لوگوں پر ظاہر ہوتی ہے، تو پھر ہم اس سے حسن ظن رکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا قرب خاص عطا فرمایا. ولایت کیا ہوتا ہے؟ یہ رب کے قریب ہونے کا ایک درجہ ہے. اللہ پاک جب اپنے بندے کو محبوب بنا لیتا ہے تو اس محبوب کو ولی کہا جاتا ہے. تو قرآن کی آیت نے دو چیزیں بیان کی. نمبر ایک وہ ایمان والا ہو، اور نمبر دو اس کا عمل درست ہو، وہ صالح ہو، وہ نیک ہو، وہ پرہیزگار اور متقی ہو. اب ہم احادیث میں دیکھتے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام نے اولیاء کی علامات بیان کی. ان میں سے بنیادی علامت جس کو امام نسائی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی سنن کبریٰ میں روایت کیا، نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اولیاء کون ہیں. اولیاء کے بارے میں جب سوال ہوا تو ولی کی تو بہت سی علامات ہیں. ایک بنیادی علامت نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، ولی وہ ہوتا ہے الذین اذا رؤوا ذکر اللہ. اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھنے سے، جس کی زیارت کرنے سے رب کی یاد آتی ہے. اب آپ دل پر ہاتھ رکھ کے کہیں، سوچیں کہ جس بندے کا ظاہری حلیہ ہی شریعت کے مخالف ہو، جس کے اتوار، جس کے شب و روز اور سارے معاملات معاذ اللہ شریعت سے اگینسٹ ہوں، اللہ رسول کا جو نافرمان ہو، اس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے گا. تو یہ بنیادی علامت ہے ولی کی کہ ولی کی صحبت رب کے ذکر کے قریب کرتی ہے، رب کی زیارت رب کی یاد دلاتی ہے. کیونکہ ولی کا سراپا بھی، اس کا ظاہر بھی، اس کی گفتار بھی اور اس کی صحبت اور گیدرنگ
یہ سب بندے کو اللہ رسول کے احکامات کی طرف راغب کرتی ہے۔ ولی کیا ہوتا ہے؟ یہ جو پیارے آقا علیہ السلام نے علامت بیان کی کہ ولی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آئے۔ شارحین حدیث نے اس حدیث کی تشریح میں بڑی ایمان افروز بات ذکر کی کہ حیدر کرار مولا مرتضیٰ، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، جو سلطان الاولیاء ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کی امت میں ولایت تقسیم کرنے والے ہیں، قاسم ولایت ہیں، مولا علی کے حوالے سے روایتوں میں بیان کیا گیا کہ جب آپ لوگوں کے سامنے تشریف لاتے تو مولا علی کو دیکھ کر لوگ بے ساختہ فوراً کہہ اٹھتے لا الہ الا اللہ، اللہ کا ذکر کرتے، اور پھر مولا علی کے فضائل بیان کرتے کہ یہ وہ نوجوان ہیں، یہ وہ جوان ہیں کہ ان سے بڑھ کر کوئی متقی نہیں، ان سے بڑھ کر کوئی علم والا نہیں، ان سے بڑھ کر کوئی بہادر نہیں، ان سے بڑھ کر کوئی حلم والا نہیں۔ تو صحابہ کرام ہوں یا ان کے بعد آج تک آنے والے اللہ کے سچے اولیاء ہوں، ان کی یہ بنیادی علامت ہوتی ہے کہ ان کے قریب جائیں گے تو رب سے قریب ہو جائیں گے۔ ان کی باتیں، ان کا عمل، ان کا شب و روز سب اللہ رسول کے احکامات کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہوگا۔ جیسے جیسے اس کے قریب ہوتے جائیں گے رب تبارک و تعالیٰ کا قرب ملتا چلا جائے گا۔ تو آج ہم اپنے معاشرے میں بھی دیکھیں، ولایت کا نام لینے والے، پیری مریدی کا نام لینے والے تو بہت سے افراد ہوتے ہیں، کیا ان میں یہ بنیادی علامات موجود ہیں جو بیان کی گئی ہیں؟ اگر ہیں تو ہم اس سے حسن ظن رکھیں گے، اور اگر نہیں ہیں، بندہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا، شریعت نے جن کاموں سے بچنے کا کہا ہے ان سے نہیں بچ رہا، شریعت نے جو حلیہ اختیار کرنے کا کہا ہے وہ نہیں کر رہا۔ اب مرد کے لیے ایک حکم ہے کہ اس کے بال اگر وہ زلفیں رکھتا ہے تو کندھے سے نیچے نہ جائیں، کندھے سے نیچے جائیں گی تو یہ ناجائز ہو جائے گا، مرد کے لیے جائز نہیں ہے، عورتوں سے مشابہت ہو جائے گی۔ اب کسی پیر صاحب کے یہاں تک بال ہیں اور عوام بھولی بالی، آلو پیاز کیسا لینا ہے، کتنے کا لینا ہے، سبزی کا ریٹ بھی پتا ہوگا، نرخ بھی پتا ہوگا، اس کی علامات بھی پتا ہوں گی۔ آدھا کلو کوئی فروٹ لینا ہو، سیب لینا ہو تو پوری ریڑھی کو چیک کرتے ہیں، پیسے دینے نا بھائی، اچھی بات ہے، آپ پیسے دے کے چیز لے رہے ہیں، اچھی چیز لیں۔ تو سبزی پھل فروٹ وغیرہ لینے میں ہم ٹٹول کر دیکھتے ہیں، ایک ایک چیز کو چیک کرتے ہیں، جب تک دل مطمئن نہیں ہوتا دیکھتے رہتے ہیں، لیکن جب دینی معاملات ہوتے ہیں تو بالکل بھولے بھالے بن جاتے ہیں۔ تو اب یہ بندہ ظاہری طور پر اللہ رسول کی نافرمانی کر رہا ہے۔ مرد کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے کندھے سے نیچے بال رکھے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں اس معیار کو بھی سمجھنے اور اس کو اپنی زندگی کا اصول بنانے کی توفیق عطا فرمائے کہ کسی کے لیے ولایت کا حسن ظن اور گمان رکھنے سے پہلے اس کے معاملات ہم دیکھ لیں۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ میں ان شرائط کو دیکھتے ہوئے اولیاء کو پہچاننے اور ان کا قرب پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جب یہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، بندہ رب کا ولی بن جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھیں ولایت اتنی آسانی سے نہیں ملتی، یہ رب کا کرم ہے، جس کو چاہے عطا کرے۔ کچھ اولیاء تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو مادر ذات ولی ہوتے ہیں، پیدائشی طور پر ان کو اللہ تعالیٰ ایک قرب خاص عطا فرماتا ہے۔ کچھ ایسے اولیاء ہیں کہ ایک عمر کا عرصہ گزرنے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ کا فضل ظاہر ہوتا ہے اور ان کو ولایت کا درجہ ملتا ہے۔ کئی غیر مسلم ہوتے ہیں، پہلے دار اسلام میں داخل ہوتے ہیں، پھر ولایت کا درجہ پا جاتے ہیں۔ تو مختلف اولیاء کی اقسام ہوتی ہیں۔ ان اولیاء کی ایک بنیادی شرط، جس شرط کو پورا کرنے کی صورت میں ایمان بھی مکمل ہو سکتا ہے اور عمل بھی اچھا ہو سکتا ہے، وہ ہے علم۔ اب بار شریعت جو عقیدے کی بنیادی کتاب ہے، بار شریعت کا پہلا حصہ ہے، اس میں مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر لکھا کہ ولی بے علم نہیں ہو سکتا۔ یعنی جو ولی ہے، جس کو ولایت ملی ہے، وہ اللہ رسول کے احکامات سے واقف ہوگا، وہ قرآن و حدیث کی تعلیمات سے جاہل نہیں ہوگا، وہ دین کی معلومات رکھنے والا ہوگا، دین کے معاملات کو جاننے والا ہوگا۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو امت کے بہت بڑے امام ہیں، 4 بڑے اماموں میں سے ایک امام ہیں، کروڑوں مسلمان ان کو فالو کرتے ہیں، ان کی تقلید کرتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ علم ظاہر نہیں جانتا، علم ظاہر سے مراد شریعت کے ظاہری احکام جو علماء بیان کرتے ہیں، مفتیان کرام بیان کرتے ہیں کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، امام مالک فرماتے ہیں کہ جو بندہ علم ظاہر نہیں جانتا وہ علم باطن بھی نہیں جان سکتا۔
علم باطن سے مراد طریقت کا علم ہے، روحانیت کا علم ہے، ولایت کا اور قرب الہی پانے کا علم ہے، جو سینہ بسینہ علم منتقل ہوتا ہے۔ تو امام مالک جو امت کے بہت بڑے مجتہد بھی ہیں، محدث بھی ہیں، لاکھوں کروڑوں مسلمان جن کو فالو کرتے ہیں اور جو خود بڑے ولایت کے درجے پر فائز ہیں، انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ جو ظاہری شریعت کا علم نہیں رکھتا وہ طریقت کا اور ولایت کا علم نہیں رکھ سکتا۔ تو ظاہر کے لیے، باطنی علم میں مہارت کے لیے ظاہری علم کا ہونا ضروری ہے۔ اور امام شافعی جو امت کے 4 بڑے اماموں میں سے ایک امام ہیں، محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، اللہ کے ولی بھی ہیں، امام شافعی نے واضح طور پر ولایت کا فلسفہ سمجھا دیا۔ آپ نے فرمایا مَتَّخَذَ اللَّهُ وَلِيًّا جَاهِلًا، اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی جاہل کو اپنا ولی نہیں بنایا۔ جاہل سے مراد جو شریعت کا علم نہ رکھتا ہو، اگرچہ دنیاوی کئی علوم جانتا ہو، قرآن و حدیث حلال حرام کا، اللہ رسول کے احکامات کا بنیادی علم نہیں رکھتا، اس کو ولایت نہیں مل سکتی۔ اب اللہ تعالیٰ نے کسی کو ولایت عطا کرنی ہے تو علماء فرماتے ہیں اس کی 2 صورتیں، یا تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ پہلے کسبی طور پر کوشش کر کے علم دین حاصل کرتا ہے، اللہ پاک پھر اس کو ولایت کا درجہ عطا فرما دیتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ علم الہی میں یہ طے ہے کہ فلاں بندے کو ولایت ملنی ہے اور بظاہر اس نے ابھی تک علم کی طرف توجہ نہیں کی، اللہ پاک محض اپنے فضل سے بغیر سیکھے علم لدنی کے طور پر اس کا سینہ علم شریعت سے بھر دیتا ہے۔ پہلے علم ملتا ہے پھر ولایت ملتی ہے۔ اب یہ شرائط ہیں: ایمان کامل ہونا، متقی اور پرہیزگار ہونا، ظاہر اور باطن شریعت کے مطابق ہونا، قرآن و حدیث کا دین کا بنیادی علم ہونا، اس پر عمل ہونا۔ اب جب ولایت مل جاتی ہے تو پھر وہ بندہ اگرچہ عام بندوں میں رہتا ہے لیکن عام بندہ نہیں رہتا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن و حدیث کی تعلیمات ہیں۔ بخاری شریف میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث قدسی بیان فرمائی۔ حدیث قدسی کیا ہوتی ہے کہ فرمان اللہ کا ہوتا ہے، الفاظ پیارے مصطفیٰ کے ہوتے ہیں۔ آپ کہیں گے یہ چیز تو قرآن میں بھی ہے، بھئی قرآن اللہ کا کلام ہے لیکن وہ ہمیں بتانے والے، ہمارے سامنے بیان کرنے والے کون ہیں؟ پیارے مصطفیٰ۔ تو یاد رکھیں حدیث قدسی اور قرآن میں بنیادی فرق یہ ہے کہ قرآن کے جو کلمات ہیں، الفاظ ہیں، وہ بھی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں، اللہ کی طرف سے ہے، اور ان الفاظ کے جو میننگز ہیں، مطلب اور معنی ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن حدیث قدسی میں ہوتا کیا ہے کہ جو ورڈنگ ہوتی ہے، جو الفاظ ہوتے ہیں، کلمات ہوتے ہیں، وہ پیارے مصطفیٰ کے ہوتے ہیں، ان الفاظ کا جو معنی مفہوم ہوتا ہے وہ رب کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام رب کی طرف سے جب ترجمانی کرتے ہوئے رب کا حکم بندوں تک پہنچاتے ہیں، تو اگر لفظ اور معنی دونوں رب کی طرف سے ہوں تو وہ قرآن کی آیت بنتی ہے، اور جب لفظ پیارے مصطفیٰ کے ہوں، معنی رب کی جانب سے ہو تو اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فرض سے بڑھ کر کوئی ایسی شے نہیں ہے جس کے ذریعے بندہ میرے قریب آئے۔ بھائی رب کا قرب پانا ہے، ہر بندے کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ میں اپنے رب سے قریب ہو جاؤں، ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے اللہ مجھے اپنا قرب خاص عطا فرمائے، خصوصی رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نوازشات ہوں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ فرض وہ شے ہے، فرض عبادت، وہ نماز کی صورت میں ہو، روزے کی صورت میں ہو، زکوٰۃ کی صورت میں ہو، حج کی صورت میں ہو، یہ شریعت کے کسی اور حکم کی صورت میں ہو، جو شریعت کے فرائض ہیں، رب فرماتا ہے فرائض سب سے اعلیٰ شے ہے جس کے ذریعے میرا بندہ میرا قرب پاتا ہے۔ فرض ادا کیا، فرض عبادت کر لی، اب اس پر رکنا نہیں ہے، اب فرض سے اگلا درجہ ہے نفل کا۔ تو رب فرماتا ہے کہ فرض کے بعد میرا بندہ نفلی عبادت کے ذریعے میرے قریب آنا شروع کرتا ہے۔ آج نفلی عبادت کی جب بات کی جائے تو لوگ کہتے ہیں یار فرض ادا کر رہا ہوں، واجب ادا کر رہا ہوں، اب نفلی نہیں بھی کروں گا سوال تو نہیں ہوگا۔ بالکل سوال نہیں ہوگا، فرض واجب کا ہی سوال ہوگا، نفلی عبادت کا قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا۔ لیکن نفلی عبادت کا وہ کمال ہے کہ سبحان اللہ، اللہ پاک کو محبوب ہے کہ میرا بندہ فرض عبادت کے بعد نفلی عبادت کرے، اتنی نفلی عبادت کرے کہ میں اس کو اپنا پیارا اور محبوب بنا لوں۔ تو بخاری کی حدیث ہے کہ فرائض کی ادائیگی کے بعد میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب آتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، رات کو جاگتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نفلی صدقات دیتا ہے، جو نیکی اس کو پتہ چلتی ہے وہ کر گزرتا ہے۔ وہ اس بحث میں نہیں پڑھتا کہ بھئی یہ جو مسئلہ آپ نے بیان کیا یہ فرض ہے واجب ہے، سنت ہے، سنت موقدہ ہے یا غیر موقدہ ہے۔ اچھا سنت ہے نا، چھوڑ بھی دیا تو کیا مسئلہ ہے؟ پہلے کے لوگ جب ان کو پتہ چلتا تھا کہ یہ کام سنت ہے وہ کرتے تھے، ایک رغبت تھی نہیں کہ جس نبی پر میں ایمان لایا ہوں ان کا طریقہ ہے میں کروں گا۔ پہلے کے لوگ سنت سمجھ کر کرتے تھے،
اب ایسا ہمارا دور آ گیا الا ماشاء اللہ، ورنہ ایک تعداد ہے لوگوں کی کہ سنت کا لفظ سن کے چھوڑ دیتے ہیں. ان کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ فرض واجب تو نہیں ہے، سنت ہی ہے نا، چھوڑ دیں گے تو کیا ہوگا. اللہ پاک ہمیں حضور کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تو ہیں ہی سنی، حضور کی سنت پر عمل کرنے والے الحمدللہ. تو رب فرماتا ہے کہ فرائض کے بعد نوافل کے ذریعے میرا بندہ میرا قرب پاتا ہے، میرے قریب آتا ہے، ولایت کے درجوں کی طرف بڑھتا ہے. ایک مقام آتا ہے کہ حتی احببتہ، میں اپنے بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، میں اپنے بندے کو اپنا پیارا بنا لیتا ہوں، جس کو لوگ پھر ولی کہتے ہیں، قرب خاص پانے والا، رب کے قریب ہونے والا. اب جب وہ ولی رب کا محبوب بن جاتا ہے تو اگرچہ وہ عام لوگوں میں ہوتا ہے لیکن عام بندہ نہیں رہتا. اس کے جسم کے بظاہر اعضاء عام لوگوں کی طرح ہوتے ہیں، لیکن ان کی پاور، ان کی طاقت، ان کے اختیارات، ان کی اتھارٹی غیر معمولی ہو جاتی ہے. رب فرماتا ہے حتی احببتہ، یہاں تک کہ میں اپنے بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. جب وہ میرا محبوب بن جاتا ہے، ولی بن جاتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. اور میرا بندہ جب مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اپنے بندے کو پھر پناہ عطا فرماتا ہوں. اب معاذ اللہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے، اس ولی کے جسم میں اتر جاتا ہے، حلول کر جاتا ہے. یہ کفری عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، جسمانیت سے پاک ہے، کسی جسم میں داخل ہونے سے پاک ہے. اس کی تشریح پھر علماء یہ کرتے ہیں، بہت اس میں تفصیل ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس ولی کے جسمانی اعضاء کی طاقتوں میں غیر معمولی اضافہ کر دیتا ہے. پھر وہ کام کر گزر جاتا ہے جو کئی لوگ مل کر نہیں کر سکتے. آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کے ہاتھ بن جائے جس سے وہ پکڑے؟ میں نے کہا خیبر کا معاملہ دیکھو کہ جب فتح خیبر ہونی تھی، اچھا وہاں بھی نا خیبر کے بہت سارے قلعے تھے، تقریباً سارے قلعے صحابہ فتح کر چکے تھے، ایک قلعہ رہ گیا تھا اور وہ نصیب تھا حیدر کرار مولا مرتضیٰ کا. مولا علی کے بارے میں روایات میں بیان کیا گیا کہ آپ نے اس خیبر کے قلعے کا انتہائی وزنی دروازہ ایک ہاتھ سے اکھیڑا اور اس کو اپنی ڈھال بنا لیا. پہلے دور میں جب جنگ ہوتی تھی ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے اور ایک میں ایک آلہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سامنے والے دشمن کے وار کو روکا جاتا ہے، اپنی اس میں پروٹیکشن ہوتی ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے ڈھال. حیدر کرار نے خیبر کا قلعہ اس طرح فتح کیا کہ اس کے دروازے کو ایک ہاتھ سے اکھیڑ کر ایک ہاتھ میں اس کو اپنی ڈھال بنا کر آپ نے فاتحانہ شان کے ساتھ آگے قدم رکھا. اب صحابہ کہتے ہیں کہ جب یہ مارکہ مکمل ہو گیا، وہ قلعہ فتح ہو گیا، تو اس دروازے کو ہم تقریباً 40 افراد نے مل کر اٹھانا چاہا. اور اٹھانے والے بھی کون تھے؟ صحابہ، عرب کے بہادر شجاع. فرماتے ہیں راوی کے بعد میں تقریباً 40 کے قریب افراد نے اس دروازے کو اٹھانا چاہا، 40 بندے مل کر بھی اس دروازے کو نہ اٹھا سکے. تو اب مولا علی نے کیسے اٹھا لیا؟ تو اس حدیث قدسی کا وہ شاہکار تھے حیدر کرار. رب فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. تو اب غیر معمولی کمالات کا اظہار ہوتا ہے، اور انہی غیر معمولی کمالات کے اظہار کو کرامت کہا جاتا ہے. بھئی کرامت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے ولی، اللہ کے قرب خاص پانے والے شخص سے ایک خلاف عادت کوئی کام ظاہر ہو، یعنی عام روٹین میں جو کام ہوتا ہے اس سے ہٹ کر کوئی خلاف عادت کام کسی اللہ کے ولی سے ظاہر ہو جائے تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے. آپ کہیں گے کرامت یہ تو کس سے کہانیاں ہوتی ہیں؟ میں کہوں گا قرآن مجید کی آیتیں پڑھو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں وحدانیت کا بیان فرمایا، توحید کا بیان فرمایا، اپنی شانوں کا بیان فرمایا، اپنے قادر مطلق ہونے کا بیان کیا، اپنی شانوں کو بیان کیا، وہیں پر حضرت مریم کی کرامت کو بھی بیان کیا ہے کہ بغیر موسم کے آپ کے پاس پھل آتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن میں حضرت آصف بن برقیہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کے وزیر کی کرامت بیان کی کہ ملک یمن سے ملک شام تک پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا وزنی تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کر دیا. میں نے کہا قرآن کو غور سے پڑھو. سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اولیاء کا بیان کیا کہ 100 سال تک، کئی سالوں تک وہ سوتے رہے. ان کا کئی سالوں تک سوتے رہنا، کچھ بظاہر نہ کھانا پینا، پھر بھی زندہ رہنا،
اور پھر اتنے سالوں کے بعد ان کا دوبارہ بیدار ہونا یہ کرامت نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ پاک نے قرآن میں ان چیزوں کو بیان کیا۔ بخاری اور مسلم جس کی حدیثیں پڑھ کر معاذ اللہ اولیاء پر اعتراضات کیے جاتے ہیں، اولیاء کا تمسخر کیا جاتا ہے، بخاری اور مسلم میں متعدد روایات ہیں کہ خود پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت اور پچھلی امت کے اولیاء کی شانوں کو بیان کیا ہے، کرامتوں کو بیان کیا ہے۔ اب وہ میرے پاس اتنا وقت میں گنجائش نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو بخاری کی روایات سناؤں کہ کرامت بیان ہو رہی ہے، بیان کرنے والے پیارے مصطفیٰ ہیں جن سے بڑھ کر کائنات میں کوئی توحید کا لمبردار نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ تو پتہ چلا یہ دین کا مزاج ہے، کیونکہ پہلے بندہ جب قرب الہی پاتا ہے، ولایت کے درجوں کو طے کرتا ہے، اللہ جب اپنے بندے کو ولی بنا لیتا ہے تو پھر وہ عام بندوں میں رہ کر عظیم الشان ہو جاتا ہے۔ بخاری کی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں، اور بخاری کی حدیث کا نمبر ہے 2703، 2703، ٹھیک ہے؟ بخاری کا نام لینا بھی اب ضروری ہو گیا اور نمبر بتانا بھی ضروری ہو گیا۔ یاد رکھیں امام بخاری کے پیدا ہونے سے پہلے بھی کئی حدیث کی کتابیں لکھی جا چکی تھیں۔ امام مالک نے کتاب لکھی موطا امام مالک، امام اعظم ابو حنیفہ نے احادیث کو روایت کیا، بڑے بڑے اکابرین نے، اور امام بخاری جن استادوں سے حدیثیں سند کے ساتھ لے کر آتے ہیں، بخاری شریف میں ذکر کرتے ہیں، ان کے استادوں نے، امام بخاری کے استادوں نے بھی حدیث پر کتابیں لکھی ہیں، اور امام بخاری کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی کئی محدثین نے حدیثیں لکھی ہیں۔ ہمارا بس مسئلہ یہ ہے کہ ہم پوری بات سنتے نہیں ہیں، بنیادی ہمیں معلومات نہیں ہوتی، اور ہمیں کوئی بھی آتا ہے اور فراڈ کر کے چلا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں بخاری کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے بعد صحت کے اعتبار سے، سند کے اعتبار سے، مستند ہونے کے اعتبار سے، معتبر ہونے کے اعتبار سے، اوتھینٹک ہونے کے اعتبار سے سب سے بڑا درجہ صحیح بخاری کا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے علاوہ یا اس سے پہلے یا اس کے بعد جو کچھ ہے وہ سب ختم ہو گیا۔ امام بخاری کو تقریباً 3 لاکھ کے قریب حدیثیں یاد تھیں، لیکن آپ بخاری شریف میں دیکھیں تقریباً 7,500 کے قریب حدیثیں، اور جو بار بار ریپیٹ ہوئی ہیں ان کو اگر آپ مائنس کریں گے تو وہ بہت کم تعداد، تقریباً 2,500 کے قریب تعداد رہ جائے گی۔ تو کیا پورا دین ہمارا صرف 2,500 احادیث پر مشتمل ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ امام بخاری خود فرماتے ہیں کہ جتنی حدیثیں میں نے اس کتاب میں بخاری میں ذکر کی ہیں، اس سے زیادہ میں نے حدیثیں چھوڑ دی ہیں طوالت کی وجہ سے، کہ سب کو ذکر کرتا تو پھر وہ پڑھتا کون؟ تو بخاری سب سے اعلیٰ درجے کی کتاب ہے، لیکن دیگر کتابوں کا بھی اعتبار ہے۔ ہمارے شریعت کے کئی ایسے مسائل ہیں، بظاہر آپ کو بخاری اور مسلم میں ان کا ریفرنس نہیں ملے گا، حوالہ نہیں ملے گا، لیکن وہ دین کا مسئلہ ہوگا۔ مثال کے طور پر بیٹھ کر استنجا کرنا، یہ کیا ہے؟ سنت ہے، یہ پتہ ہے نا، بچوں کو بھی پڑھایا جاتا ہے۔ بیٹھ کر استنجا کرنا کیا ہے؟ بخاری اور مسلم میں آپ کو ایک بھی روایت نہیں ملے گی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ دین نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں پورے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بخاری میں دین ہے، بخاری ہی دین نہیں ہے، بخاری کے علاوہ بھی حدیث کی کتاب ہے، لیکن چونکہ مطالبہ ہوتا ہے تو میں بخاری کی حدیث پیش کرتا ہوں، اور بخاری کی حدیث نمبر ہے 2703۔ کتاب الصلح میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اولیاء کی شان بیان فرمائی۔ لوگ کہتے ہیں کسی کے کہہ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ عبد القادر جیلانی نے مردے زندہ کر دیے، فلاں کرامت ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، کسی کے کہہ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا واقعتاً کسی عام زید عمر بکر کے کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے ولی کے کہہ دینے سے چنی کا چنا اور زمین کا آسمان ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان سنیں، بخاری کی حدیث 2703، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ان من عباد اللہ، بے شک اللہ کے بندوں میں سے کچھ لوگ ہیں۔ یہ من تمییز کا ہے، سب کی یہ شان نہیں ہے، اللہ کے سب بندوں کی یہ شان نہیں ہے، کچھ بندے ہیں جن کو لوگ عام بندہ سمجھتے ہیں۔ ان من عباد اللہ، بے شک اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے بندے ہیں، من لو اقسم علی اللہ، کہ وہ کسی معاملے میں جب رب کی قسم کھا لیں، رب کا نام ذکر کر دیں، لأبرہ، اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ امام بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری شرح بخاری میں اس حدیث کے تحت بہت سارے فوائد لکھے کہ اس سے بہت سے مسئلے ثابت ہوتے ہیں۔ ایک واضح مسئلہ یہ بیان کیا امام بدر الدین عینی نے بخاری کے شارح، آپ فرماتے ہیں فیہ دلالۃ علی کرامات الاولیاء، اس حضور کے فرمان میں اس بات پر واضح دلیل ہے کہ اللہ کے ولیوں کی کرامت حق ہوتی ہے۔ لو اقسم علی اللہ،
اگر وہ بندہ رب کی قسم کھا لے تو اللہ پاک اس کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ علامہ انیس کی تشریح کرتے ہیں کہ وہ اللہ کا ولی جس بات کا ارادہ کرتا ہے اللہ اپنے بندے کی لاج رکھتے ہوئے اس کام کو ویسا ہی کر دیتا ہے۔ ہم جاتے ہیں بزرگوں کے پاس دعا کروانے کے لیے، پتہ چلا کوئی اللہ کے نیک بندے آئے، کوئی مفتی صاحب آئے ہیں، کوئی بزرگ آئے ہیں، ہم جاتے ہیں دعا کرواتے ہیں، یا ان کے وصال کے بعد ان کے مزار پر جا کے ان کا وسیلہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ اس بندے کو جو تو نے اپنا مقام عطا فرمایا، مرتبہ عطا فرمایا، ولایت عطا فرمائی، اس کے صدقے ہماری التجاؤں کو پورا فرما۔ لوگ کہتے ہیں خود دعا کرو نا۔ ہم نے کہا صحابہ بھی خود دعا کرتے تھے، لیکن حدیثوں میں اس بات کا بھی بیان ہے کہ بارش نہیں ہوتی تھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ بخاری میں مضامین موجود ہے، یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی، دعا کیجئے رب سے اللہ پاک بارش عطا فرمائے۔ بارش ہو جاتی ہے، اتنی ہوتی ہے کہ اب نقصان دیتی ہے، صحابہ خود دعا نہیں کرتے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ اب رب کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ بارش موقوف ہو جائے۔ حالانکہ بارش جب نہ ہو رہی ہو نا تو اس کے حوالے سے اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ ایک نماز ادا کی جائے، اس کو کہتے ہیں نماز استسقاء، بارش کو طلب کرنے کی دعا، نماز، بارش کو طلب کرنے کی نماز۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز استسقاء پڑھ لو، رب سے خود دعا کر لو۔ یقیناً نماز استسقاء کی برکت سے بھی بارش ہوتی ہے، ڈائریکٹ دعا کرنے سے بھی بارش ہوتی ہے، لیکن پیارے مصطفیٰ جب ہاتھ اٹھائے، اللہ کا پیارا جب ہاتھ اٹھا دے لَأَبَرَّهُ، اللہ اس دعا کو، اس بندے کی ارادے کو، اس کے کہے کو پورا کر دیتا ہے۔ تو صحابہ نے اور پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنے قول اور عمل سے یہ بتایا کہ ڈائریکٹ دعا بھی کرنا اسلام ہے، اللہ کے پیاروں سے دعا کروانا بھی اسلام ہے۔ یہ بخاری کے، مسلم کے، سیاستہ کے مضامین ہیں۔ تو اب رب سرکار فرماتے کہ بندہ جب قسم کھاتا ہے، اللہ کا ولی قسم کھاتا ہے تو اللہ اس کی بات کو پورا فرما دیتا ہے۔ اور ترمذی میں ایک روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت انس بن مالک، آپ نے نام سنا ہوگا، بڑے حضور کے چہیتے صحابی اور تقریباً 10 سال حضور کے خادم خاص رہے، چھوٹی سی عمر میں 9-10 سال کی عمر تھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تقریباً 10 سال ان کو حضور کی خاص خدمت کا شرف حاصل رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ویسے تو حضور کے سارے صحابہ حضور کے خادم تھے، لیکن صحابہ کی فہرست میں جب کہا جائے نا خادم رسول تو اس سے مراد انس بن مالک ہوتے ہیں۔ ان کے ایک بھائی تھے برا بن مالک، نام آپ کو یاد رکھنا آسان ہوگا، انس بن مالک، ان کے بھائی کیا ہیں؟ برا بن مالک۔ اور یہ ایسے جانباز اور ایسے بہادر مجاہد تھے، علماء نے لکھا کہ یہ غزوہ احد میں شریک ہوئے، اس کے علاوہ تمام جو غزوات تھے اس کے بعد تمام غزوات میں اسلامی جنگوں میں شریک ہوئے، اور جنگوں کے علاوہ کئی مواقع پر جب کفار سامنے آتے مسلمانوں کے مقابلہ کرنے کے لیے، مسلمانوں پر ظلم کرنے کے لیے، حضرت برا بن مالک وہ مجاہد ہیں، اللہ کے وہ بہادر بندے ہیں کہ آپ نے تقریباً 100 کافروں کو واصل جہنم کیا ہے، 100 بندوں کو، اتنا بڑا مقام ہے۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام نے ان کی شان بیان کی۔ وہ ترمذی کے الفاظ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بظاہر ان کا حال حال بے حال ہوتا ہے، پرا گندہ بال، بکھرے ہوئے بال، پھٹے پرانے کپڑے ہوتے ہیں، لوگ ان کی پرواہ نہیں کرتے، لوگ ان کو دروازوں سے دھتکارتے ہیں، لیکن وہ چونکہ رب کی بارگاہ میں ایک بڑا مقام پا چکے ہوتے ہیں، ولایت کا مقام پا چکے ہوتے ہیں، ولی بن چکے ہوتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگرچہ لوگ اس کو دروازوں سے ہٹاتے ہیں، لوگ اس کے ہونے نہ ہونے کی پرواہ نہیں کرتے، بظاہر اس کے بدن پر بوسیدہ لباس ہوتا ہے، لیکن اس کی طاقت اور اتھارٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ جب قسم کھاتا ہے تو اللہ اس کی قسم پوری کر دیتا ہے۔ آج سوشل میڈیا پہ بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو یار فلاں جو بزرگ ہے، عالم ہے، وہ دیکھیں خود کمزور ہے، بغیر سہارے کے چل نہیں سکتے، بغیر چشمے اور عینک کے دیکھ نہیں سکتے، تو یہ کسی اور کی مدد کیا کریں گے؟ آج ظاہری حیات میں ان کا یہ حال ہے تو بعد وصال یہ کیسے مدد پہنچائیں گے؟ یہ سب ملحدین کے اعتراضات ہیں۔ جو غیر مسلم ہے نا، جو اللہ رسول کو ماننے والے نہیں ہیں، خدا کے منکر ہیں، وہ خدا کی قدرت پر اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔ تو ہم کس طرف جا رہے ہیں اور کن لوگوں کو سن رہے ہیں؟ تو حضور تو خود نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ بظاہر بندہ ایسا ہوگا کہ بکھرے ہوئے بال ہوں گے، بوسیدہ لباس ہوگا، اس کی لوگوں کے درمیان بظاہر کوئی اتنی ویلیو نہیں ہوگی، لوگ اس کی پرواہ نہیں کریں گے، وہ کسی کے دروازے پر آئے گا تو اس کو دروازے سے ہٹا دیا جائے گا، کیسی حالت ہے؟ لیکن رب کی بارگاہ میں مقام کیا ہے کہ جب وہ قسم کھائے گا تو اللہ ویسا ہی کر دے گا۔ تو کیا معاذ اللہ اس حدیث کا انکار تو نہیں ہو رہا
یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ ایک طرف تو سیاستہ کا دعویٰ کہ بھائی سیاستہ سے حدیث لے کے آؤ، سیاستہ میں تو یہ لکھا ہے، سیاستہ میں جہاں رفع یدین کا بیان ہے وہاں اولیاء کی اشعار کا بھی بیان ہے کہ غوث اعظم ہو یا اللہ کا کوئی دوسرا ولی ہو، جب وہ قسم کھا دے تو اللہ اپنے بندے کی قسم پوری کر دیتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں اولیاء کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غوث پاک کا مقام کیا ہے؟ یاد رکھیں اس امت میں جو اولیاء ہیں ہر ولی کا اپنا درجہ ہے، بغیر تشبیہ کے، بغیر تمثیل کے میں آپ کو بات سمجھاؤں۔ جیسے کسی ایک ملک کی اسمبلی ہوتی ہے تو اس میں ایک وزیر اعظم ہوتا ہے، ایک وفاقی وزیر ہوتا ہے، ایک صوبائی وزیر ہوتا ہے، مختلف پوسٹیں ہوتی ہیں، ہر ایک کا رینک، مرتبہ، درجہ، اتھارٹی اور پاور ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کسی کمپنی ادارے میں جائیں، ایک آنر ہوتا ہے اور ایک گیٹ کیپر ہوتا ہے، سب کا اسٹیٹس، سب کی پروفائل، سب کا مقام اور سب کے اختیارات ایک جیسے نہیں ہوتے، فرق ہوتا ہے، بلا تشبیہ بلا تمثیل۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں جو اولیاء رکھے ہیں نا، ولایت کا جو مقام و مرتبہ اپنے بندوں کو عطا فرمایا، تو اولیاء بھی ایک جیسے نہیں ہوتے، ان میں مختلف درجات ہوتے ہیں اور ان کے نام ہوتے ہیں، کوئی اوتاد ہوتے ہیں، کوئی ابدال ہوتے ہیں، کوئی رجال الغیب ہوتے ہیں، کوئی غوث ہوتا ہے، کوئی قطب ہوتا ہے، مختلف نام ہوتے ہیں۔ اولیاء کی بہت ساری قسمیں، لیکن ٹاپ آف دی لسٹ امت محمدیہ میں ولایت کا جو سب سے بڑا درجہ ہے نا، اس کو کہا جاتا ہے غوثیت کبریٰ، قطبیت کبریٰ، اور اس منصب پر جو ولی فائز ہوتا ہے نا اس کو کہا جاتا ہے غوث الاعظم۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اگرچہ ہم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو غوث الاعظم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس امت میں صرف یہی نہیں ہے، ان کے علاوہ دو افراد اور بھی ہیں۔ ویسے تو اہل بیت کے مختلف جو ائمہ تھے ان کے لیے قطبیت کبریٰ کے منصب کو بیان کیا، لیکن اجمالی طور پر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے فتاوی رضویہ میں حوالہ جات کے ساتھ اس چیز کو بیان کیا کہ اس امت میں غوثیت کبریٰ یعنی غوث اعظم کے منصب پر فائز ہونے والے امت کے تین بڑے اولیاء ہیں، اور تینوں حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا کے شہزادے ہیں۔ اس امت کے پہلے غوث الاغواث، قطب الاقطاب، قطبیت کبریٰ پر فائز ہونے والے امام حسن ہیں۔ امت کے پہلے غوث اعظم کون ہیں؟ امام حسن۔ پھر ان کے بعد اللہ پاک نے یہ مقام شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث پاک کو عطا فرمایا، تو اب دوسرے نمبر پر امت محمدیہ کے تمام اولیاء کے سردار شیخ عبد القادر جیلانی ہیں۔ اور ان کے بعد قرب قیامت ایک ولی آئیں گے، وہ بھی خاتون جنت فاطمہ الزہرا کے شہزادے ہوں گے۔ شیخ عبد القادر جیلانی بھی حسنی حسینی سید ہیں۔ قرب قیامت وہ آئیں گے اور ان کا آنا بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ان کا نام، ان کی ولدیت، ان کے فضائل، ان کا حلیہ سب پیارے مصطفیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور ان کو کہا جاتا ہے امام مہدی۔ بعض لوگ مہندی پڑھتے، مہندی نہیں، امام مہدی۔ یہ اس امت میں تشریف لانے والے تیسرے اور آخری غوث اعظم ہوں گے۔ جس طرح نبی کریم علیہ السلام خاتم الانبیاء کے، حضور کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، جس طرح خلفائے راشدین میں حیدر کرار، مولا مرتضیٰ خاتم الخلفاء کہ آپ آخری خلیفہ راشد ہیں۔ امام حسن کی 6 مہینے کی جو خلافت تھی وہ امام حضرت مولا علی ہی کی خلافت شمار کی جاتی ہے، وہ بھی خلیفہ راشد ہے، لیکن امام حسن چونکہ مولا علی ہی کے شہزادے اور 6 مہینے کی جو ان کی خلافت کا زمانہ تھا وہ مولا علی ہی کی خلافت مانی جاتی ہے۔ لہذا جس طرح نبیوں میں آخری ہو کر پیارے مصطفیٰ خاتم الانبیاء ہے، جس طرح خلفائے راشدین میں مولا مرتضیٰ حیدر کرار خاتم الخلفاء ہیں، اسی طرح امام مہدی اس امت کے اولیاء میں سب سے آخر میں تشریف لانے والے خاتم الاولیاء ہوں گے۔ تو اللہ پاک ہمیں اولیاء کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ سمجھے کہ کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ اسی مرتبے کا اظہار کرتے ہوئے غوث پاک نے فرمایا کہ قدمی ہادھی علی رکبتی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ خواجہ غریب نواز نے بھی سر جھکایا، تمام سلاسل کے بزرگوں نے بھی سر جھکایا، اور آپ کے زمانے کے ایک بہت بڑے ولی شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بھی جب اپنی مجلس میں روحانی طاقت کے ذریعے جب غوث پاک کی آواز سنی، وہ حدیث ذہن میں لائیں جو شروع میں نے بیان کی، رب فرماتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ، انہوں نے سر جھکا دیا اور عرض کی میری گردن پر بھی آپ کا قدم ہے۔ لوگوں نے پوچھا ہے شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بغداد معلیٰ میں شیخ عبد القادر جیلانی نے یہ اعلان کیا ہے، رب کی اس نعمت کا اظہار کیا ہے کہ میرا گردن تمام اولیاء کی گردنوں، میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، تو میں نے ان کے فرمان پر لبیک کہتے ہوئے اپنا سر جھکا دیا ہے۔ تو
اللہ پاک ہمیں ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے برعکس اسی بخاری میں رب کا یہ فرمان جلال بھی ہے، رب فرماتا ہے من عادی لی ولی، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی رکھی، ولی کسی درجے کا ہو کسی زمانے کا ہو، من عادی لی ولی مطلق فرمایا، کلمہ شرطیہ ہے اور اس میں نکرہ ولی آ رہا ہے۔ عربی گرامر کے اصول کے مطابق یہاں عموم ہے، ولی کسی زمانے کا ہو، کسی قوم کا ہو، کسی درجے اور مرتبے کا ہو، بس ہو اللہ کا ولی۔ رب فرماتا ہے من عادی لی ولی، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی رکھی میں اس کو جنگ کا اعلان دیتا ہوں، میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ آپ بتائیں جب قادر مطلق جبار کا ہار اپنے بندے سے جنگ کا اعلان فرمائے تو اس کی ہلاکت و بربادی میں کسے شک ہو سکتا ہے؟ تو یہ عام ولی، کسی بھی درجے کا ولی ہو، اس کی بے ادبی گستاخی بندے کے لیے خطرناک ہے، زہر قاتل ہے۔ لیکن جب شیخ عبد القادر جیلانی کی بات کی جائے تو عام ولیوں سے مرتبہ ان کا بہت عرفہ والا ہے۔ جب آپ نے کہا نا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، تو ایک پہاڑی علاقے میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ عبادت کر رہے تھے، انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی سماعت سے غوث پاک کا فرمان سنا اور اپنا سر جھکایا اور عرض کی بل قدما کا لا راسی و آئینی، اے غوث پاک آپ نے تو یہ کہا کہ میرا ایک قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، یہ معین الدین عرض کرتا ہے کہ آپ کے دونوں قدم میرے سر اور میری آنکھوں پر ہیں۔ اللہ نے آپ کو وہ عروج عطا فرمایا کہ آج آپ کو سلطان الہند کہا جاتا ہے۔ لیکن اسی وقت اصفہان یا اصفہان نامی علاقے میں ایک شخص تھا، ولایت کے درجے پر تھا۔ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتح و حدیث میں ذکر کیا، اصفہان یا اصفہان شہر کا ایک ولی تھا، اس نے بھی یہ سنا لیکن وہ اکڑ گیا۔ غوث پاک کا فرمان سنا کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، میں سپیریئر ہوں۔ اس اصفہان یا اصفہان نامی علاقے کے ولی نے انکار کر دیا کہ میں آپ کی اس بادشاہت کو تسلیم نہیں کرتا۔ امام ابن حجر مکی فرماتے ہیں کہ فوراً اللہ تعالیٰ نے اس کا حال سلب کر لیا، اس کی ولایت چھین لی گئی۔ تو غوث پاک کا یہ مقام ہے کہ ان کی بارگاہ میں ادب کریں گے تو اللہ عروج عطا فرمائے گا، جیسا خواجہ غریب نواز کو عطا ہوا، اور ان کی بارگاہ میں جو بے ادبی کرے گا تو اس کا حال وہ ہوگا جو اصفہان کے شخص کا ہوا تھا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے کہ الاما قہر ہے، اے غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ غوث پاک نے فرمایا انکاری سمن قاتل لادیانکم تکذیبکم لی سمن قاتل لادیانکم۔ غوث پاک فرماتے ہیں میرا انکار کرنا، میرے ارشادات کو جھٹلانا تمہارے دین کے لیے زہر قاتل ہے۔ مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے فتاوی میں ذکر کرتے ہیں کہ تجربہ اس بات پر شاہد ہے کہ جس نے شیخ عبد القادر جیلانی کو جھٹلایا، آپ کے فرمان کو جھٹلایا، آپ کے مرتبے کو جھٹلایا، آپ کی گستاخی کی، تو وہ بندہ پھر ایمان سلامت لے کر دنیا سے نہیں گیا۔ تو اعلیٰ حضرت اسی فرمان غوثیت کے جلال کا بیان کرتے ہیں کہ سم قاتل ہے خدا کی قسم ان کا انکار، سم قاتل ہے خدا کی قسم ان کا انکار، منکر فضل حضور آہ لکھا تیرا۔